والعاقبة للمتقين. بچوں آرام سے، آپ چپ کر کے بیٹھئے، بس باقی لوگوں نے سبحان اللہ کہا آرام سے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سب پڑھیے الصلاة. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور جو گدا دے کھولئے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہیں کیا اس میں توڑا نور کا. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. حاضرین محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، ماشاءاللہ یہ جو ساتھی محفل پاک کراندے نے، انہوں اللہ نے بہت اچھا ذہن عطا فرمایا ہے کہ پچھلے ماہ بھی اس جگہ تے محفل ہوئی اور اس ماہ پھر محفل پاک ہو. اب سمجھئے کہ
محافل تبلیغ دین دا ذریعہ ہونیاں چاہیے۔ محافل دے انعقاد دا مقصد ہے کہ اللہ دے دین دی تبلیغ ہوئے، لوگاں نو دین یاد ہوئے اور عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت دے بارے لوگاں نو آگہی ملے۔ معمولات اہل سنت جو 1500 سال تو امت دے اندر مسلسل آ رہے نے اور الحمدللہ ساڑھے کول پہنچے نے، چونکہ فطرت انسانی ایسی ہے کہ کچھ چیزاں نو اضافہ کیتا جاندہ ہے، کچھ چیزاں لوگ گھٹائیں جاندے نے اپنے رواج علاقے شعور دے مطابق۔ تو علماء دی یہ ذمہ داری ہوندی ہے کہ لوگاں نو دین وچ نویاں چیزاں داخل کرن تو روکن اور جو چیزاں لوگ بھول گئے نے انہاں نو یاد کرا۔ تو اس واسطے جو چیز اس کی سبب بن دیئے وہ محافل ہے۔ یہ محافل دے اندر لوگاں نو اے چیز دسی جائے کہ اے چیز جو آپ کر رہے ہو اے چھوڑ دیو اور اے جو چھوڑ دیتی جے اے کر لو۔ تو عالمی دین جو ہوندہ ہے وہ چھیڑو دی طرح ہوندہ ہے، اور اس دی ذمہ داری ہے کہ اپنے جنہ دا وہ چھیڑو ہے انہاں نو لین دے اتے رکھے۔ تو ایسے ہی پھر محافل دے اندر تبلیغ دین ہوندی۔ تو جو بھائی ایسا کردے نے کہ محافل دا انعقاد کردے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو اس دا اجر دے وے کہ اے ساڑھے کوڑ تبلیغ دین دا ذریعہ اور سبب ہے۔ ماشاءاللہ ربیع النور شریف دی آمد ہے اور ربیع النور شریف دے مہینہ دے اندر اہل سنت و جماعت اپنے معمول دے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دی خوشی کر دے۔ خوشی کرن دا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب اس مسئلے نو سمجھنا ہے آپ نے، پھر میلاد شریف بیان کرائیں۔ اللہ فرما دیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ محبوب پیارے آپ اپنے امتیاں نو فرما دیو کہ جدو انہاں اتے اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، وہ خوشی کرن۔ ٹھیک ہے؟ تو اس جگہ تے ایک چیز ضرور سمجھنے دی ضرورت ہے۔ انسان دی فطرت وچ خوشی اور غم رکھیا گیا ہے، یعنی انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے، دونوں کیفیات میں۔ لیکن اس جگہ تے خوشی دا حکم دیتا گیا ہے کہ خوشی کرو۔ اب آپ اس رمز میں سمجھنا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچ۔ بھائی ہن کھانا حکم ہے، یہ حکم کیوں دیتا کہ بھوک لگنا فطرت انسانی دا تقاضا ہے، بھوک لگے گی، لہٰذا حکم ہویا کہ کھاؤ، مگر حرام مت کھاؤ۔ وہ کھانا نہ کھاؤ جڑا ٹھیک نہیں، جو حلال ہے وہ سارا کھاؤ، حرام چھوڑ دیو۔ تو حکم تو کھانے دا ہے، تو کھانا منع نہیں ہے، مگر کھانے دا وہ طریقہ اور سلیقہ جو دین نے مقرر کر دیتا ہے، تسی اس تو اگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کھا سکتے ہو، اس دائرے دے اندر رہ کے جو کر سکتے ہو، جیسا کھا سکتے ہو کھا لو، لیکن دائرہ توڑنا نہیں۔
ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ، اللہ فرمائے زین للناس حب الشہوات من النساء، میں مرد دے دل وچ عورت دی محبت رکھی، عورت دے دل وچ مرد دی محبت رکھی، یہ فطرت دا تقاضا ہے، اس نو دبایا نہیں جا سکتا اور دبانا غلط ہے، لیکن اس تقاضے نو پورا کرنا دی ایک حد دین نے بنائی، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تقاضا ہے اس نو پورا کرن واسطے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو نکاح کا، تو تقاضا فطرت ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے دی ڈیمانڈ کر دیں، تو تقاضا سی، فطرت نے اس تقاضے نے بند نہیں کیتا، غلط طریقے نے بند کیتا، کھانا فطرت دا تقاضا سی، کھانے تو روکیا نہیں، غلط طریقے نال کھان تو منع کیا، تو خوشی کرنا فطرت انسان نہیں ہے، حکم دیتا ہے خوشی کرو، مگر وہ طریقے اختیار نہ کرے آجے جڑے اللہ اور دے رسول نو پسند نہ ہو۔ آپ نے مسئلہ سمجھے بیٹھ گیا، اب اس میں تھوڑا ایکسپلین کرا گا کہ اللہ سانو بیٹا دیتا ہے، اے اللہ دی رحمت بھی، اے اللہ دا فضل بھی، کہ اللہ نے سانو بیٹا دیتا ہے، ہون اسی اس تے خوشی کرن دے حق داراں، خالق نے حکم دیتا ہے کہ میں بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے، تو اگر دے خوشی کرنا چاہنا ہے فَلْيَفْرَحُوا تے خوشی کر لے، لیکن ان دے اتے خوشی کرن واسطے کنجر نہ سازا، خوشی اس طریقے نال کر جیڑا کرنا ثواب ہوئے، یعنی ہر او کم جیدے کرن تے مالک ناراض نہ ہوندا ہوئے، خوشی کرن دا او طریقہ کرنا جائز ہے، جیدے تے مالک ناراض ہوئے اور منع کیتا گیا ہوئے او کرنا جائز نہیں۔ تو بیٹا ملے، بیٹی ملے، کسی دا بیٹا کامیاب ہو جائے، وہ افسر بن جائے، وہ کوئی امتحان پاس کر جائے، کسی دی فصل اچھی ہو جائے، کسی سال بہت اچھا پھل دے وے، یا وہ مکان بنا لے، تو خوشی ہے، خوشی کر لو، لیکن اس خوشی نو جمیں کھانے نو پابند کر کے کھانا ہے، ایمیں اس خوشی نو دین دا پابند کر کے کرنا ہے، اور رب دی کائنات ایمان والیاں واسطے سب تو وڈی نعمت تے سب تو وڈی خوشی ہے کہ ساڈا رسول اللہ نال امتی ہون دا تعلق ہے، اور ایک وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے وچ حضور دنیا تے تشریف لائے اور سان امتی ہونا نصیب ہوئے، حضور دی ولادت باسعادت تو بعد جدو حضور نے نبوت دا اظہار فرمایا ہے، اس دن تو لے کے ساری کائنات وچ وسن والے انسان حضور دے امتی، ہندو بھی حضور دے امتی، سکھ بھی حضور دے امتی، عیسائی بھی حضور دے امتی، یعنی جڑا ساہ لیندا ہے امتی ہے۔ امتیاں دو قسمہ کیتیاں علماء، امت دعوت اور امت اجابت، جنہ تک کہ بات پہنچ گئی کہ رسول اللہ دی بعثت ہو گئی ہے، پامیں نیٹ دے ذریعے جس ذریعے بھی خبر پہنچ گئی کہ حضور اللہ دے نبی نے وہ امت دعوت میں شامل ہو، اگو پھر انہاں وچوں جنہ لبیک کہ لا الہ پڑھ لیا کہ محمد اللہ دے رسول نے، اللہ وعدہ لا شریک اور محمد دے رسول نے، جنہ پڑھ لیا او امت اجابت جو گئے کہ انہاں دعوت قبول کر لیا، پھر جنہ نے قبول کیتا اور اس حقیقت نو سمجھ لیا کہ ساڈا حضور نال تعلق ہونا ساڈے واسطے اتنا نفع بخشے، انہاں نو اے دی خوشی ہوئی کہ بھئی ساڈے واسطے تے بہت بڑی سعادت اور خوشی دی بات ہے کہ ساڈا رسول اللہ نال اتنا اچھا تعلق ہے کہ اسی حضور دے امتیاں، انہاں پھر اس تعلق دے واسطے اظہار واسطے اس دن نو خوشی کرتی۔ اب آپ خوشی کر سکتے ہیں، بہت سارے علماء ہر سال کو دلائل دن بھائی فلانی کتاب ہے لکھے ہے میلاد کرو، فلانی حدیث شریف ہے لکھے ہے میلاد کرو، ہاں بھائی کرو ٹھیک ہے ہو گیا، میں استباس نہیں کر سکتا،
چونکہ علماء دے تے باس بڑی کرتے ہیں اور گل ٹھیک ہے میلاد دی حدیث موجود نہیں. سوال ہے بھی میلاد دی جو خوشی ہے ان شریعت تو ہٹینا جے یا شریعت وچ رکھنا جے؟ مسئلہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کراں آپ سمجھ جاؤ. میلاد تو کرا دیں ہو خواتین دی عورتاں دی میلاد ہو. ایک تے عورتاں 99% جڑیاں بیان کرن والیاں نو عالم نہیں ہوندی. میں کتنی آتی ہیں یہ بھی ڈرتے آتی ہے 99 تو بھی زیادہ ہے 99.9 کرو. یعنی اگر 1000 عورت بیان کر دی ہے نا میلاد سے تو دیکھو ایک عالم ہونا شاید. تو علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ یہ دیتے موجود ہے کہ جیڑا بندہ بیان کرے نعت پڑھے یا بیان کرے اور وہ غلط روایات بیان کرے او دا ثواب دی بجائے محفل کرین والے گناہ ہوندا. لہذا سب تو پہلا تے تو اے یاد کرنا چاہیے ہے جیڑا بیان کرن والا ہے انہوں بیان کرنا آوندا ہے کہ نہیں. میں کئی بندیاں نے ویکھیا ہے انہاں دی نا بازو خراب ہویا ہوندا ہے کسی دا ہاتھ کی طرح پائی کی ہوئی ہوندے جی ڈاکٹر ٹیکا غلط لایا. جدو تسی غلط بندے تو ٹیکا لوا لو تے بازو خراب ہوندا ہے. جدو غلط بندہ مسئلہ بیان کرے ایمان خراب ہو جائے دین اچ کرنے. لہذا بیان کران والے دا پہلا تے عالم ہونا ضروری ہے. جدو تسی بیان کرانا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرائی تے کھلو کے میلاد بیان نہیں کر سکتا. ہاں ایک صورت ہے کہ کسی عالم دی لکھی کتاب ہوئے وہ دے ہاتھے چوئے نہ ہوں دے تو حرف ایتے ہوئے تے نہ ایتے ہوئے چپ کر کے انہوں ویک کے پڑھ دا رہے طرز نال پڑھے یا ویسے پڑھے تو پھر وہ دا پڑھنا معتبر ہے. کیونکہ پھر وہ دی صرف آواز لکھیا ہے کسی عالم دے اور وہ دا غلط لکھیا نہیں ہوگا. آپ نے سمجھ آ گیا. تو سب تو پہلے تھے یہ چیز ہے کہ عورت پہلے عالمہ ہوئے تو بیان کرے. دوسرا اگر عورت دی آواز مرد سن رہے تو اس محفل دے ثواب دی بجائے کران والے گناہ ملے گا. کیونکہ عورت دی آواز عورت ہے, عورت دی آواز بھی عورت ہے, اس کا پردہ ضروری ہے. لہذا اس مسئلے دے اندر آپ اشد احتیاط کرو. دوسری چیز آپ میلاد شریف کی محفل ہے کہ بتیاں لگیاں نے اور گلی سجائیے پہاڑیاں بنا دیں لوگ اس تے اینا چیزاں تے خرچ کرن دی بجائے لنگر پکا کے لوگان کھلایا کرو اور علماء بلا کے میلاد شریف دی ضرورت کیے میلاد شریف دا مقصد کیے وہ سنیا کرو. اور جدو بھی کسی عالم دا انتخاب کرو اے نہ ویکھیا کرو کہ اے دی آواز اچھی ہے اے چٹکلے بڑے چھوڑ دائے, اے ویکھیا کرو کہ اے عالم دین ہے یا نہیں. چٹکلے چھوڑنے اور لطائف سنانے اور کن تے ہاتھ رکھ کے بیان کرنا اے عالم وچ ہون تے کر لوے, لیکن یہ فقط مقصد میلاد نہیں کہ میلاد شریف دا بیان دا مطلب ہے حضور دی سیرت طیبہ نو بیان کرے اور روایات صحیحہ نال بیان کرے. اب آپ اگلی بات وہ جو بڑیاں ہولیاں نے پھر رات نو عورتاں نکل دیاں انہوں نے ویکھن واسطے بہت اشد گناہ شدید ترین غلطی عورتاں دا اتھے نہیں جانا چاہیے رات. اور پھر جدو میلاد شریف ہوندہ ہے جلوس ہوندہ ہے تو لڑکیاں نے انہوں پکنک دا ماحول دے دیا, موٹر سائیکلان دی بینسری نکال لیے یا میسے نے کدی اگو چاہ لیں دینے کدی موٹر سائیکل پیچھو چاہ لیں دینے اور کدی پجا کے انج لے جاندے نے کدی پجا کے انج لے جاندے نے. پائی جی ریس نہیں ہو رہی ہے میلاد شریف, آپ پورے ماحول نو ڈسٹرب کر رہے ہو اور غلط کر رہے ہو. تہاڈی محفل جو تہاڈا جلوس ہے دا ثواب نہیں ہوگا. یہ جلوس ہے عمران خان دی لیلی نہیں بریلی نکلی. میلاد شریف دے جلوس ہے تو درود پڑھ دیا نکلنا چاہیے. تو اڈے اندر عشق رسول ہونا چاہیے, لمحہ تے درود ہونا چاہیے, تو ان باوضو ہونا چاہیے, تو اڈا پتہ لگے تو اسی حضور دے میلاد چل رہے.
جس وقت جلوس شریف جا رہا ہوں تو لوگ چھتاں تے چڑھ کے انہوں تے لنگر چھوڑتے وہ لنگر شریف ادھا تھلے ڈگدا ہے ادھا بندیاں دے اوتے ڈگدا ہے اس دا بھی فائدے دی بجائے سخت گناہ سخت ترین گناہ ہے ایسا کرنا اور اے کباہتاں مثلا ڈھول لے آؤندے نے اور دے وچ وہ ڈھول مارنا شروع کر دیندے نے اور گھوڑے لے آؤندے نے اور باجے لے آؤندے نے اور ڈانس شروع کر دیندے نے تو ایسے جلوس وچوں فوراً نکل جانا اور توبہ استغفار کر کے اپنے گھر چلے جانا ضروری ہے آپ کو سمجھ آ گئی کیونکہ خوشی حضور دے آن دیئے تے کام او کریے جڑے شیطان نو راضی کرن والے نے تے مڑ اسی راضی تے شیطان نو کیتا جبکہ کرنا اللہ دے حبیب نو تے اللہ سونے تو بھائی اپنے آپ نو حضور دے دین دا پابند سمجھو حضور دا میلاد تے تواڈے منڈے دا بیاہ نہیں تو ایسا کرنا شرع شریف دے خلاف تو ایسے جلوس دا کوئی نفع نہیں ہوتا نہ دے وچ جان والے اگر کوئی جاندا ہے اور اتنے ایسے واقعات ہون تے فوراً اتھوں دور ہو جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ دے منظور نظر جلوس نہیں اس جگہ تو بھائی فوراً جدا ہو جاؤ حکم فلیفرحوا خوشی کرو خوشی دا ہر او طریقہ جڑا شریعت نو مطلوب ہے اور شریعت نو منظور ہے اور شریعت دے اندر مباح ہے اس نو کرنا آپ واسطے جائز ہے جنہ چیزاں دی نشاندہی کر دیتی ہے یہ چیزاں قطعاً ممنوع نے کوئی ایسی رہ گئی ہے جڑی میری سمجھ نہیں آئی تو وہ کسے اگر سوال کر لیا کدی پوچھ لیا تو پھر وہ بھی دس دیا گے انہیاں کچھ نہیں سن جڑیاں تو اندس گئن جے تو ساں من لیاں تو انشاءاللہ جلوس بھی ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں ثواب کے مل جائے گا ماشاءاللہ آپ بات نو قرآن پاک دے اعتبار نال سمجھ لو کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما دیں قل بفضل اللہ و برحمتہ کہ جدو اللہ دا فضل ہوئے تو دی رحمت ہوئے لو میں ایک بات کر لواں بھولنا جاواں اے یہ محافل دینے کا دا مقصد کہ جدو تو انہوں دس کیا جائے بھائی اے کرنا ہے اے نہیں کرنا جو کرن لگ پہ ہوئے چھڑ دے ہو جڑا بھول دے جان دے ہو وہ وچ لے آؤ نہاؤ پاک کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ اور حضور دے درود شریف جلوس پڑھ دیاں تے حضور دی آمد دے نعرے لگا دیاں شامل ہو جوش و جذبہ ہوئے محبت ہوئے عشق ہوئے پیار ہوئے اس انداز نال سرکار دے جلوس میں شامل ہو اس دا فائدہ ہوئے باقی چیزاں دا بابا فائدہ نہیں ہوئے نقصان ہوئے گا تو بابا وہ کم نہ کرو جس وچ نقصان ہوئے لین جو نفع گئے دے نالو تسی گھر ستے رہو تے چل گئے وہ کم از کم بھئی شامل نہ ہو کے تسی ثواب نہ لے سکے لیکن الٹا گنڈی گناہ دی مان کے تے نہ آئے جلوس میں شامل ہو کے ثواب لینا سی وہ نہیں لے سکے مگر گناہ کوئی نہیں ہویا کیونکہ ستے رہے ہیں وہ دا گناہ نہیں ہویا سر بھائی اگر تسی شامل ہو کے بھی گناہ ہی کھٹیا تو پھر کیا کیتا اب مسئلہ اللہ فرمانے نے خوشی کرو ساڑھے اسلاف بزرگ اہل سنت و جماعت دے صدیاں تو میلاد کر دے پہ جڑے صاحب ذوق لوگ ہوں دے ہیں نا کتاباں پڑھنا اب یقین فرماؤ تو میں حیران ہو جانا کہ جو صاحب ثروت اور مالدار لوگ سنو ہزاراں بکرے ذبح کر دے سے لمبے لمبے دسترخوان بچھانے کے سرکار دا میلاد آؤ بھئی کھاؤ حضور دے میلاد تے اپنے بچیاں دیاں شادیاں تو زیادہ لوگ خرچ کرتے اجے بھی ہیں لوگ حضور دی عمر مبارک دی نسبت نال کتنے لوگ اتنے جانور ذبح کر دیں اور حضور سرکار دا میلاد کر دیں کہ اللہ انہاں لوگاں نظر عطا فرمائے بھائی اللہ انہاں لوگاں برکت عطا فرمائے با کمال لوگ نے کھانا پکاؤ تقسیم کرو لوگاں جو بانٹو اللہ دیاں بندیاں کھلاؤ غریب لوگاں کھانا کھلاؤ پوچھن کی ہے تے آکھو بھی ساڈے نبی سرکار دا میلاد ہے سن خوشی اچھے کپڑے پہنو لوگاں بھی غریباں بھی لے دیو کپڑے سرکار دا میلاد دسترخوان وسیع کر دیو
اعلان کر دیو بھئی آج ساڑھے ال کھانا ہے جنہ کھانا ہے جتنے جو گے ہو اور نہیں تو 50 روپے دیاں ٹرافیاں لے کے وانڈ دیو کہ پاس ہی تے ملا دی اتنے جو گئی کر سکتے لیکن شامل تے ہوئے نا ویچ کے میں بھی ہیں ہاں صحیح ویچ نہ دے میں بھی باہر نہیں تو حکم کی یہ خوشی رہا اظہار کرو اظہار مسرت کرو جدو تو ان رحمت ملے جدو تو ان فضل ملے تے تسی مفتی نہیں عالم نہیں سنجیدہ باشعور لوگ بیٹھے ہو میں دسو جدو رحمت ملے ادو خوشی کرن دا قرآن حکم دیتا ہے حضور تو وڈی کوئی کائنات ہے جو رحمت ہے جی بھائی ماں دے دل وچ بھی رحمت ہے باپ دے دل وچ بھی رحمت ہے بھراواں دے دل وچ ایک دوسرے واسطے رحمت ہوندی ہے رحمت موجود ہوندی ہے لیکن سوال ہے کہ کیا حضور تو وڈی کوئی کائنات ہے رحمت والی ہستی ہے رب دی مخلوق ہے سب تو وڈی رحمت حضور نے کیونکہ ماں اپنے پتر واسطے رحمت مرد اپنی بیوی واسطے رحمت لیکن حضور سارے جہان واسطے رحمت عزیزان من میرا اللہ قرآن فرمان وما ارسلنا رحمت للعالمین وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے مصیبتیں میں غیروں کے کام آنے والے اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے ہیں آقا کچھ بندے کمڑے وچ ہوندے نے وہ آندے نے بھئی راواں دی محفل راہ کون نے محفل والے اے نوکر نے حضور دے محفل حضور دیئے جیڑا 2 صفحہ بچھا لے وہ دی محفل ہوندی نا اے صرف میزبان نے تسی مہمان ہو اسی حضور دے امتیاں تے محفل ساڈے ساریاں دے ساجے محبوب محمد مصطفیٰ سرکار دیئے انہاں دی شفقت دے چلو انہاں سن کٹھیاں بہ کے گل کرن دا موقع دیتا ہے اللہ نے برکت دی لیکن یہ کدی نہ سوچیا آپ فلانے دی محفل ہے فلانے دی محفل حضور دی ہے جتھے بھی ہو محفل سرکار دی بس سائیں جی نو چون لین ان توفیق دین دن بھئی کروا جیدے تو کرم کرن ان توفیق دین دن بھئی کروا لے دن بات اتنی ہے بھائی صاحب اللہ انہاں دی توفیقات میں اضافہ کرے توجہ ہے کہ نا اللہ سنگیاں دی توفیقات وچ ایک دعا کریا کرو اے اللہ جو کچھ میں دیتا ہی ان سنبھالن دی توفیق دے وہ دی توفیق تو منے کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک تیریاں بندیاں نو جاندہ ہے انہیں کوئی سنبھالیا نہیں جاندہ وہ ساڑھے جاٹاں دے ہوتے ہیں پپا ساریاں نہیں دیاں نے لٹکا ساریاں نہیں سکتے تو اے بھائی اللہ تعالیٰ عطا کرے تے پھر اس نو سنبھالن دی توفیق عطا کرے تو بھائی مسئلہ سمجھو ساری کائنات دی رحمت حضور نے تو حکم ہے جدو رحمت ملے خوشی کرو تے جڈا کرم ساڑھے تے ہویا ہے توجہ ہے کہ نا تسی اگر جیوں دے رہے نا تے ایک فقیر دا جملہ نوٹ کر کہ تسی جیوں دے رہے انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے جدو وابیاں بھی ملاد کرنا
بھائی تسی ویکھیا جی سارے کرن کو فرق ہے انہیں جی ہون پہ شروع ہوندے ایڈی جاچ کوئی نہیں چھے ہولی ہولی آ جیسی سمجھ آئی وہ شدہ ملاد کرنے لگیا بھی ہو سکتا ہے رو پاؤں سمجھو ہے کہ نا لیکن کرن دے انہیں ہولی ہولی جاچ آ جائے تو ساری دنیا مننے گی کہ حضور ساڑھے واسطے رحمت بن گیا ہے الحمدللہ اور اسی تھے کسی نہ لڑائی کردہ ہی نہیں ساڑھا دین لڑائی والا ہے نا محبت نال میلاد پیش کرو تے اے جڑیاں تسی دے وچ خرافات شامل کیتیاں نے جدوں یہ نکل گئیاں وہ ساری دنیا آکھنا ہے بھائی اینو کرنا چاہیے تے برائی ہے کہ میرے پیارے سجنوں میرے پیارے عزیزوں میلاد تے خوشی کیوں کریے میں تو انہوں ایک الگ اینگل تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں مطلب تسی اگے بھی میلاد شریف دے دلائل علماء کو سنے نہیں تو سارے سونے دلائل یہ بھی سنے ہونگے پر ذرا میں تو انہوں نے اپنے الگ رنگ وچ دسنا ہے ایس پاس سے بھی میلاد تے غور کرو عزیزان محترم انسان خطا دا پتلا ہے دے کلو غلطیاں ہوندیاں جڑے اسی بیٹھے ہاں ساڑھے کلو چھوٹیاں موٹیاں حسب مراتب خطاواں ہو جاندیاں غلطیاں دے اسی پتلیاں گناہ اسی کرنے ہیں تو ساڑیاں شکلہ نہیں بدل دیا اسی کیوں خوشی کرنے دی وجہ سن ساڑیاں شکلہ نہیں بدلیاں کیونکہ اللہ فرما دن ما کان اللہ لیعذبہم وَأَنْتَ فِيهِمْ میں ملاد تے خوش ہون دی وجہ دسنی ہے تسی انگلیاں تے گن دیا ہونا ہے پہلی دس رہے ساریاں امتاں تے عذاب آ سکتا ہے تیرے تے عذاب نہیں آ سکتا توجہ ہے کہ نا امتاں تے عذاب آؤں رہے آئے تیرے تے عذاب نہیں آؤں اللہ دا فرمان ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کیویں عذاب دیوا تو محبوب دا امتی جو ہوئے حضرت صاحب ایک بات پہ غور کرو جدوں مطالعہ کریے نا کتاباں دا تے کچھ چیزاں پھر آشکار ہوندیاں نے پڑھ دیاں مائنڈ میں چوندیاں نے کہ یار ایس چیز بھی ہے بھی قابل غور چیز ہے بھی قابل غور چیز ہے میں عرض کرنا تو ان کہ اللہ نے جس قوم تے بھی عذاب گھلیا ہے اب میں بات سمجھ دیا لیا جنہ چر نبی انہاں دے وچ رہا ہے نا انہاں چر عذاب نہیں آیا جدو اللہ کسے قوم نو عذاب دین دا فیصلہ کیتا ہے تو انہاں دے نبی نو کم دیتا ہے کہ تسی اتھو نکل گئے توجہ ہے عزیزان من پھر اگر ساڑھے تے نہیں ہو رہا تے دی وجہ میں اے ساڑھا نبی آج بھی ساڑھے درمیان موجود ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفی انفسکم افلا تبصرون عزیزان من اللہ فرمانے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولٌ جان لو تمہارا رسول تمہارے درمیان موجود ہے عزیزان محترم پہلی وجہ کہ حضور دی وجہ تو ساڑھے تے عذاب نہیں آؤں بخاری شریف وچ لکھے ہے دوسری وجہ کہ میلاد شریف دی خوشی دی وجوہات عرض کر رہے دوسری وجہ کہ
حضرت آدم علیہ السلام دا بہت لمبا قد سی تو حضور تک آندیاں گھٹدیاں 5 ساڑھے 5 فٹ 6 فٹ تے قد آ گیا تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور نے دعا منگی یا اللہ ہن میری امت دا قد ہور نہ گھٹے تو اللہ نے ساڈے قد اتھے روک دیتے یہ دعا نہ ملی ہوندی تے تسی سارے پھکیاں کھانیاں ہی ہیں تھوڑا جہا اوتاں ہو بھی ہے توجہ ہے کہ نہ اے جی میں تھوڑا جہا چوڑیاں ہون دیاں پھکیاں کھاندے نا منڈے موڑا سا ساریاں کھانی ہیں تھوڑا جہا گٹھ اتاں ہو جائیے اے حضور دی دعا ہے پھکیاں تو بغیر اتاں لگے پھر دے توجہ ہے کہ نہ 2 وجہ ہو گئی ہیں سر اور تیسری وجہ اور بہت خوبصورت وجہ ہے اس نو یاد فرما لیں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پہلیاں امتاں دے گناہ انہاں دے دروازیاں تے آویزاں کیتے جاندے ہیں لکھ کے لٹکائے جاندے ہیں تو اللہ نے حضور دی امت جدو دنیا تے آئے حضور تے امت پیدا ہوئی تے اللہ نے دفتر ہی بند کر چھڑیا اور میں جانا تے یار جانے لٹکا کے بندیاں نہیں دسنا بے ندی آیا بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے عزیزان من چوتھی وجہ میرے نبی پاک سرکار امتی نال پیار دائے عالم جدو سارے لوگ دفنا کے قبر تو واپس ہونگے تیرا نبی تیری قبر دے اندر جلوہ فرما ہو جائے گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دینے قبر میں لہرائیں گے قبر میں یہ اعلیٰ حضرت ہیں بات بڑی کمال کی کرتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاشر چشمے نور کے قبر میں جن کو اردو نہیں آتی ان کے لیے آسان کرتا ہوں کہ حضور قبر میں قدم شریف لگائیں گے آج کل پرسوں جب ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو حضور قدم شریف لگاتے ہیں اور پھر تشریف لے جاتے ہیں اور جہاں پر قدم لگے ہوں گے وہاں لائٹ جلانے کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی وہاں پر نور نکلتا رہے گا وہاں سے نور نکلتا رہے گا اور قبر میں اندھیرا قیامت تک حشر تک قبر میں اندھیرا یہ بات اعلیٰ کرتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تاشر چشمے نور کے قبر میں تاشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی ہون جناب اگے 6ویں وجہ جدو اسی اٹھاں گے تے حشر دے میدان سانو اٹھایا جائے گا اٹھو جدو سارے چھڑ جان گے حضور قبر چون گے پھر سانو سما کے ٹر جان گے پھر جدو اسی اٹھاں گے ایسی حشر دی گرمی وچ پہنچاں گے تے اگے حضور جھنڈا لے کے کھلوتے ہون گے سارے ایئرپورٹ تے لوی ہے نا باہر جائیے انہاں آگے پھڑیا ہوندا ہے نشان تے نام لکھیا ہوندا ہے فلانے بندے نے اسی لین آیا ادھر آ جاؤ ایویں گلتے سمجھنے والی ہے حشر دے میدان جانا ہے تے سرکار جھنڈا پھڑ کے کھلوتے ہونا ہے میرے ادھر آ جاؤ حضور فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر حضور فرماتے ہیں میں جھنڈا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں گا اور جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور امتی پہچان لیں گے وہ ہمارے حضور کھڑے اور چلو بھائی سارے اپنے جھنڈے دے ہو تحتہ آدم فمن دونہ 1.25 لاکھ نبی بھی تے انہاں دیاں امتاں بھی حضور دے جھنڈے تھلے ہون گے
ہوں آ سارے جان کے پاجی لیکن رمض والی گل سمجھو اللہ فرمانا ہے آج میلاد کی خوشی کرنے دی وجہ 8ویں وجہ کیا اللہ فرمانا ہے کہ آتے سارے گئے ہو پر میں حساب پہلے یار دیاں امتیاں دا کر گا پہلا حضور دی امتی سرکار پیاس بڑی لگی ہوئی ہے ایتھے گھروں بچہ پڑھ کے سکولوں آوے نا گرمی ہے تے بستا سائیڈ تے رکھے تے اماں پانی ٹھنڈا لے کے کھلوتی ہو جدو عشر دی گرمی لگنی ہے تے بندیاں حوضے کوثر تے جانا ہے تے حضور کوثر دا جام لے کے کھلوتے آونا ہے عزیزہ ندی وقار میرے اعلیٰ حضرت فرما دلے اپنے ہارے امتی کو کرے گا اپنے نہیں اون دینا تھے اون نہیں نا اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا ارے بھائی صاحب کوثر دا پانی ہے بڑا سوادی ہونا ہے حدیث شریف چاہتا ہے کہ وہ دی جڑا کوثر دا حوض ہے نا وہ دے وچ جڑے تھلے حوض دے تھلے کنکر ہوندے وہ مرجان اور موتی دے ہونا ہے اور جڑی وہ دے اندر مٹی ہے وہ ہونی ہے کستوری اللہ اکبر ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا تے حوض کوثر دا پانی جڑی حضور دا حوض ہے وہ دا پانی دودھ نالوں سفید ہونا ہے شہد نالوں مٹھا ہونا ہے تے برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے یہ ساریاں صفتیں سونیاں نے لیکن بابے ایک گل کرتے ہیں بابے آندے نے جدوں جنت سے جانا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کا رب ان کو پاک شراب پلائے گا تو صوفی آندے نے بھئی شراب دا مزہ ایک پاسے پر جڑا پیوان والے پلانا ہے نا وہ دا سواد ایک پاسے میں حوض کوثر دیاں ساریاں صفتاں مننا پر بھائیا سواد اس ویلے ہونا ہے جدو نبی پلان والے ہونا ہے تے اسی پین والے ہونا ہے سواد ادو ہونا ہے پین دا بھئی آج کیسی قسمت ہے ساڑی کہ سن ساڑا نبی پلا رہے اور علماء نے لکھا جیسے ایک باری پی لیا ان دوبارہ پیاس نہیں لگنی حشر دی گرمی نہیں لگنی نہیں تے بندے پوچھ جاندے بھائی ایڈی گرمی ہونی ہے سوا نیزے تے سورج ہونا ہے آپ اندازہ لگاؤ گرمی کتنی ہوگی یہ ساڑھے سران دے اتلے پاس سے سورج ہونا زمین تانبے دی طرح ہونا انہاں نے کچھ نہیں ہونا جنہاں سائیاں ایک ایک پیالہ دے چھڑنا ہے عزیزہ ندی وقار میرے اعلیٰ فرماندے نے اپنے ہرے امتی کو کرے گا عطا آب کو سر کا پیالہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا حوض کوثر پی کے اگا حساب اللہ حوض کوثر پینا دیا کہ وہ حساب اللہ اور جی حساب اللہ گئے تو ویکھیا میں ترکڑی تے عمل دھرنے نے پتہ تے مڑ ہونا ہے نا میں ساڑھے تے ڈردیاں پہ ہونا ہے بھئی کیویں دھریے نیکیاں تھوڑیاں نے گناہ زیادہ نے تے نظر اٹھنی ہے تے اگے رحمت للعالمین کھلوتے ہونے پیر نصیر بولے تے آندے نے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب
اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے. ہوں میں تو یاد ہی نہیں رہا کتنی وجہ ہو گئی نہیں خوشی نہیں دنیا بھی یہی جی گنتے رہا جی نہ بھی گنیاں تے یاد رکھا جی بھئی ہیں کتنی اٹھ ٹرے اگے تے اگے گئے دوزخ دے اتے پھول پڑی دوزخ ہے دوزخ وگا جنت ہے اتے پھولے پھول دے اتے لگنا ہے جیڑی پھول بنی ہے نا دوزخ دے اتے وہ تلوار دی دھار تو تیز ہے تے وال تو بریک ہے. ہن جدوں اوتھے اپنے سارا کام پچھو مکا آیا تو سمجھیا گل موکی ہے لیکن جدوں پول تے گئے تے سمجھیا ایتھوں لگیندا نہیں. لیکن جدوں نظر اٹھیے ویکھیا پل تے سرکار بھی کھڑے نے جبریل بھی کھڑے نے. بھائی سواد نہ آ جائے جتھے اوکھا ویلا پیا ہوندا ہے حضور کھڑے نے یعنی پل تے اوتے حضور بھی کھڑے نے اور جبریل بھی. اللہ اس جگہ تے قرآن میں ارشاد فرما دے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها تسی دوزخ دے کنارے تے او تے تانوں کہیں بچایا فرمایا جس ویلے تسی کھڑے آؤ دوزخ دے کنارے تے کنتم علی شفا حفرۃ من النار تم دوزخ کے کنارے پر تھے فانقذکم منها میرے محبوب نبی تانوں تو بچایا. حضور فرمانا جبریل جی آقا فرمایا اس پول کے اتے اپنے پر وچھا نہیں آپ نے لطافت التوجہ نہیں کی تھی بتواڈے تے میرے پیر اور بھائیا جدو گھر جائیے تے بیویاں دیاں نے بس آج بیڑا دھوتے ہی جتیاں پیچھا لائیں نہیں جاگے نہیں گھر جائیے نا تے بیویاں دیاں بس آج بیڑا دھوتے ہی جتی پیچھا لا انہاں بندیاں جبریل پر وچھا کے آکھنا پیر اتے دار آئے 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 اجے پھر پوچھتا ہے میں میلاد کراں کہ نہ کراں. یہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب بندہ گھراں میں جائیدا ہے نا میں کو کسی بندے دا نا تے نہیں نہ لیا سچی گل پیا کرنا گھر جائیے نا تو آندے نے بھئی کمرے جتی نہ لے جائے جیسے آج کلین صاف کیتے تو جتی باہر لائی دیئے من دسو ساری کائنات دے کلین ایک پاس ہے تے جبریل دے نوری پر ایک پاس ہے تو آن جبریل پر درن دیندہ اتے پیر ایک کیوں جبریل ساڑھیاں پیران ایٹ پر بچھا رہے آئی میلاد دی وجہ توجہ ہے کہ نا میرے نبی پاک سرکار فرمانگے جبریل پر بچھا جبریل پر بچھانگے حضور دست دعا دراز فرمانگے اور فرمانگے رب سلم امتی اللہ حضرت بولے تو فرمانے رضا پل سے ابے وجد کرتے گزریے رضا پل سے ابے وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمدی کہ اے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم جتنے بھی ساتھی فکری طور تے بندہ فقیر دے نال نے میں انہوں نے جملہ بولنا کہ اسی سنیاں آلہ حضرت والے اور اسی سنیاں حق چار یار والے اور اسی سنیاں پانچ تن پاک والے اسی پانچ تن پاک والے بھی ہیں حق چار یار والے بھی ہیں تے امام محمد رضا والے بھی کسی جدید اور نوی فکر تے سوچ دی تے تحقیق دی سان ضرورت نہیں اعلیٰ حضرت دی تحقیق تے ساڑی بس ہے
اتنے آلہ حضرت دی تحقیق ہے اتنے ساڈی باجی باسے اگاں مولویاں دے چکر ہوندے نے انہاں وچ پاؤن دی لوڑ نہیں، جو احمد رضا فرماندے نے اندے تو چپ کر کے ٹرے جاؤ، ساڈا کام بن جائے۔ یہ اگاں مولوی مشہور ہونا واسطے گیماں کردے جائے، کدے ایک چٹکلا چھوڑ دیتا، کدے ایک چٹکلا چھوڑ دیتا، میں ذرا ساڈی بھی گل تے ہوندی رہ گئی۔ کوئی مولوی پڑھ کے آیا انہوں کسی آخیا بھائی یار تیری کوئی نہیں نہ لیندے، اس آخیا انہیں لے لیندے، اس آخیا کہاں لا لے، وہ سارے ملک جروڑا پہ گیا، بندے کٹھے ہوئے، انہوں نے آخیا علماء لیا تو مولوی صاحب کو چلیے، مولوی جی آؤ گل کریے، تسی بہ کے انہوں نے آخیا آ جاؤ، جدو بیڑے چ کٹھے ہوئے انہوں نے آخیا ساڈی تحقیق دے مطابق تے کوا حرام ہے، انہوں نے آخیا ٹھیک ہے ہوئے تو ٹھیک ہے تسی جمیان دے ہون جی، انہوں نے کہا پھر ایڈا روڑا کیوں پائی، ہو سکتا جی ذرا ساڈا بھی پتہ تے لگے نا، اسی بھی آیا۔ آج کل کچھ پیر تے ملوانے ہی اس گل تے لگے ہوندے نے، بس کو وچوں چٹکلا ایسا چھوڑو با پتہ لگے با فلانا میں وچ ہے لگا پھردا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بھائی آپ انہاں چیزاں تو بیٹا متاثر بزرگوں نہیں ہونا، جو پہلا بابیاں دا دین ہے اسی وہ دے ہوتے ہیں، نویاں گڈیاں نویں پٹولے انہاں تو دور رہنا۔ ہاں تو بات میلاد شریف تو ہٹنی نہیں چاہیے، وہ تو بچے نعرہ لگایا تو پھر ضمناً وچ میں دس دیتا ہے، فقیر عرض کرتا ہے پل صراط تو لنگنا ہے تے حضور دی وجہ، اجے گل مکی نہیں، پل صراط تو لنگ گئے تے دا مطلب ہے نہیں بہن ٹر گیا نا، سب تو آخر تے پل صراط تو حضور لنگنا ہے، آخر تے کیوں لنگنا ہے بھائی؟ پہلا سان لنگانا نے نا، میں ادا تو قربان جاواں، انہاں کہنا پہلے تسی سارے لنگ جاؤ، جدو آخر تے حضور آئے لنگ کے، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے باب و فضائل سید المرسلین کے اندر کہ جدو سارے لنگ کے اگے ٹر جان گے آخر تے حضور آن گے تے ساری مخلوق جنت دے دروازے اگے کھلوتی ہو، تے حضور فرمان کے اندر نہیں جاندے، انہاں آکھنا ہے جی سونے دروازہ بند ہے، تے حضور فرماتے ہیں کسی دی جرت نہیں ہونی کہ وہ جنت دا دروازہ کھٹ کھٹائے، بس اندر جان دے اسی جنتی ہو گئے ہیں، ہو گئے ہو پر کھڑے رہو، ہو گئے ہو جنتی لیکن اجے باہر رہو، لاڑے تو بغیر جانجنو کون اندر جان دینا، سمجھ آئی کہ نہ جنہ چر دلہا نہ آوے کھانے والے کمرے جان دینا، میں نے بھائی باہر رہو، پہلے لاڑے ہونا ہے اندے صدقے تو سا ہونا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جدو میں جاواں گا انا اول یحرک حالک الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المومنین، حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے جنت دا دروازہ میں کھٹاواں گا اور میرا رب میری واسطے جنت دا دروازہ کھولے گا، فیفتح اللہ لی، اجری لفظ ہے نا لی، حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، جیسے سمجھتے ہیں نا عملہ نال جانا ہے، انہوں نے ویسے سمجھا دینا کہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں فیفتح اللہ لی، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، فیدخلنیہا، پھر اللہ حضور نو داخل فرمائے گا، اور حضور کلے نہیں جان کے فرماتے ہیں معی فقراء المومنین، تو سب تو پہلے میرے نار میری امت دے فقراء جان گے۔ عزیزان من آپ ذرا بات سمجھو اور یاد کرو، اج دی کھڑی تو لے کے جنت داخلے تک مخلوق تے بھول گئی ہوئے گی، جیڑا نبی ہر مشکل کھڑی تے تیرے تو پہلا کھڑا ہوئے گا، او دے امتی ہون دی خوشی اچھ میلاد کر رہے ہیں۔ اے گلے بھائی صاحب جس تو روز بیان کرنے ہیں، بیان لے ہیں فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آخری وجہ بیان کر رہے ہوں، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تے روندا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تے روندا ہے،
اپنا درد تے دکھ بیان کردا ہے لیکن جدو تیرے تے میرے نبی دا 11 ربیع الاول دی سویر نو میلاد ہویا ہے اما جان فرما دیاں نے اندھیری رات نور پھیل گیا جدو میرے پاک محمد دی دنیا تے جلوہ کری ہوئی ہے این سویر دے ویڑے جدو حضور دنیا تے آئے نے میرے بچوں سمجھ لینا اور یاد فرما لینا جدو سرکار دنیا تے جلوہ کری فرمائی سرکار دنیا تے جلوہ کری فرمائی حضور دنیا تے تشریف لے آئے لے آؤندیاں سجدے وچ سر رکھے آئے سب تو پہلے اپنی امت نو یاد کیتا ہے اللہ اللہ حیرت ہے کلمہ پڑھان والا سب تو پہلے امت نو یاد کرے کلمہ پڑھنے والا یاد کرن دی دلیل ڈھونڈ رہا ہے میرے نبی پاک نے سجدے وچ سر رکھیا ہے اور پڑھیا ربے حبلی امتی پرانے دور دی نعت بڑی مشہور اور معروف ہے سارے میلاد دی خوشی پڑھ لو میرے نبی پاک آپ دا میلاد ہویا جس نبی نے سب تو پہلے ساڑی بخشش منگی ہے ساڑا ذکر اپنے لباں تے لے آندہ ہے اس نبی دے میلاد دی گھڑی ہے سنی خوشیاں منا رہے ہیں گلیاں سجا رہے ہیں گھر سجا رہے ہیں لوگ پوچھ دینے کی گلے تے سنیاں دے لے چلنے چڑھے آیا منا دے سارے ساتھی اپنی حاضری لگواؤ پھر دعا کریے چلنے چڑھے آیا منا دے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بولو نہ مل کے چل چڑھے آیا میرا بولو بولو چل چڑھے آیا میرا دے کوئی چپ نہ رہے سارے نات خواہ بن گیا کو چل چڑھے آیا بولو سارے پیار نال چل چڑھے آیا مینا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتا لالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جانے وے کئی ذرا مل کے صدقے واری جانے میرے پیارے دوستو پیارے عزیزو تو جس نبی نے ساڑھے نال اتنا پیار کیتا ہے اس نبی دا میلاد کرنا اور دے نبی دے امتی ہون دی خوشی کرنا ذمہ داری ہے امت کیسی اس نبی دے امتیاں اس لاجپال دے امتیاں جنہ نے کسے تھا تے سانو پھسن ہی نہیں دینا جتھے اسی پھسنا انہاں رحمت نال کٹ کے اگاں لے جانا ہے پھر انہاں کو تے اسی بھی کاری سکنے کہ شکر ہے سونے آسی تیرے امتی ہاں جی تو عزیزو اللہ تعالیٰ نصر اللہ صاحب نو انہاں دے ساری
ہاں جی، کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے وہ علماء کرام کے بارے میں زبان تان درازی اور ہتک آمیز لہجہ استعمال کرتا ہے. بھائی یاد نال محبت نال مسئلہ سمجھ، اگر کوئی عالم دین دی توہین کرتا ہے تو اللہ اور اس دے رسول نو ناراض کرتا ہے. اگر کسی ذاتی وجہ تو برا لفظ بولتا ہے، مثلا زمین دا جھگڑا ہے، پلاٹ دا جھگڑا ہے، برادری دا جھگڑا ہے، تو اس وجہ تو کوئی زبان تان دراز کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. اگر کوئی اس وجہ تو عالم دین تے زبان تان دراز کرتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، مولوی ہے، ملا ہے، ملوانا ہے، تو کفر کرتا ہے. لہوم العلماء مسموم، جیڑا کسے بھائی دا بھی گلا کرتا ہے وہ دا گوشت کھاندا ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، جو کسے بھائی دا گلا کرتا ہے وہ کوئی بندہ بھی ہے کہ وہ دا گوشت کھاندا ہے، مرے ہوئے بھائی مردار خور، اور باقیاں دا گوشت کھاندا ہے. بزرگ فرماندے ہیں لہوم العلماء مسموم، علماء دا گوشت زریلا ہوندا ہے، جڑا انہاں دا گلا کردا ہے وہ اپنی موت نو دعوت دیندا ہے. آپ عالم دین دی عزت نہیں کر سکتے، تقریب نہیں کر سکتے تو چپ کر جاؤ، مگر علماء دی توہین کرنا اور انہاں واسطے ہتک آمیز رویہ اختیار کرنا یہ تے کفر ہے. اس تو بچو اور حضور دی امت دے علماء دا عزت اور احترام کرو. اگر کوئی عالم تو کسی وجہ تو لگتا ہے کہ میں نے ڈس لائک کرنا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی تو شرعی وجہ نظر آتی تو بھی خاموش ہو جاؤ اور اس کو الگ راستہ اختیار کر دو. دیٹس آل. علماء دے بارے، حضور دی امت دے علماء دے بارے حضور فرماندے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس نو بھلائی دین دا ارادہ کرے ان دین دی سمجھ عطا کرتا ہے، عالم بڑھا دیتا ہے. اور حضور دی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، جی میں عام بندیاں تو افضل ہاں، انج عام بندیاں چو عالم افضل ہیں. لیکن بھائی میں یہ گل کرتا ہوں کہ ابے نو عزت کروانی چاہیے تے پتر نو عزت، دونوں پاسے ایویں عوام نو علماء دی عزت کرنی چاہیے تے مولویاں نو بھی کروانی چاہیے. کچھ مولوی بھی مہربانی فرمایا کرن نا کام ایسے کرن جی دی وجہ تو عزت اور احترام برقرار رہے اور بحال رہے. حکمت نال ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دیکھو مولوی صاحبان، محلے وچ 20,000 بندہ ہے، ٹھیک، وہ تسی باہر نکل دیو، بوڑھی عورت، کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی بزرگ، کوئی چودھری بھی تمہیں ملے تو تہاڈا عزت احترام کرتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے. ہر مسیح ایک دو بابے ایسے ہوندے جڑے نہیں مندے ہوندے مولوی، تے 20,000 تو سلام کرا لو کھان تے دو تسی مولوی جی کر لو تاکہ لنگا لنگدا ہے. مولوی آندا میرا 20,000 تے ڈیڑھ نہیں بریندا، میں انہاں دو نو نیویاں کرنا ہے، تو وہ گھرے والےاں تو نہیں ہوندے مولوی صاحب تواڈے تو کیویں ہو؟ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو سن چاہیے ہے علماء نو کہ پورا محلہ جو سلام کرتا ہے تو یہ دو کبے جے بابے مسیتے ہوندے نو نا بابا جی سلام، انہوں نے کسی لے چاہ پیا چھڑی، کسی لے انہوں نے رس گلے کھوا چھڑے، کسی انہوں نے رس نال دے چھڑے، کسی ختم وچ نال با لیا، انہوں نے ساتھ کیا کہ بابا جی ادھر آگے آ جاؤ. انہیں چاہنا تواڈے نال باجی راضی رہنا ہے تو دین دا کام کرنا ہے، دین واسطے ضروری ہے. تسی انہوں نے لڑائی کرو گے، لڑائی پھیلے گی تو ہر مسیت جو کٹ چھڑیں گے، اتنے کو بد مذہب آ جائے، اتنے کو نواں چند چڑھے گا. ہر قیامت عمارت 9 سال، جڑا نواں آیا اس نواں کٹا کھول رہے. تسی سمجھے ہو، تسی بندیاں جان دے ہو، تو ایہو جہاں 2-4 بندیاں نو سلیوٹ کر کے بھی اپنے دین دی خدمت دا کام کرو. اے ہر مسیح تے چلے
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اصا اپنی مسجد بنائیے، کوئی کسی بندے کا وہ لین دین نہ، اتنے کوئی انتظامیہ ہے نہ، اتنے کوئی گلا لایا ہے نہ، کدی چندہ منگیا۔ اتنے جڑے نماز پڑھتے ہیں ایک دو بھی سارے نال بھی کر لیں، تو میں انہوں نے منڈیا جڑے نماز پڑھنے والے، میں انہوں نے یہاں کوئی گل نہ کرے، آخیا ٹھیک ہے۔ تو بھائی تسی تے محلے کی مسیت چلاتے ہو، تو وہ بابے تمہیں چندہ دیں، تمہیں تنخواہ دیں، تمہیں ختم دیں، انہوں نے پیار محبت رکھ کے تے اپنا گزارا کرنا چاہیے، عزت کروانی چاہیے۔ میرے تجربے دے مطابق اجے زیادہ تعداد وچ لوگ علماء دی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اجے ایڈی برا وقت نہیں آیا کہ علماء دی عزت لوگ نہ کرن، تو چند دانے ہر جگہ تے ہوندے، انہوں نے ملا تے لا رکھیا کرو۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ سارے سنگیاں دی حاضری قبول فرما۔ اللہ میرے برکت، اللہ تیرے خیر دے گئے، تیرے تے اللہ دی رضا نازل ہو، اللہ دے رسول دا کرم نازل ہو۔ جنہ محفل بھائیاں کرائی اللہ سونا انہوں دے رزق وچ کاروبار وچ مال جانے برکت عطا فرما، دین دنیا دیاں بھلائیاں بہتریاں اور خیراں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے سنگی آئے نے انہاں ہاتھ اٹھائے نے، انہاں دے اٹھے ہاتھ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ یا اللہ ہر بیمار نو صحت دے، ہر تنگ دستی دور فرما۔ یا مولا کریم انہاں راواں نو اتحاد اتفاق سارے براواں نو پیار بنا، انہاں دے فوت ہونے حضور دی بارگاہ وچ میلاد شریف دا نذرانہ قبول فرما۔